أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلی العظیم. بندہ ہوں تیرا میں تو خطا کار، خلصنا من النار.
کرتا ہوں ہر ایک جرم کا اقرار، خلصنا من النار۔ تو پاس بلاتا رہا میں دور رہا ہوں، اسیاں کے نشے میں ہی صدا چور رہا ہوں۔ آسی کا ٹھکانہ کہاں جز رحمت غفار، خلصنا من النار، خلصنا من النار۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ماہ مغفرت، ماہ رحمت اور سب سے بڑھ کر شب قدر کی آج آخری شب ہے، اور اس شب میں پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور تمام مومن و مومنات کی جو جہاں کہیں پہ بھی ہو ان تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے اور معاف کر دے۔ سبیل قرآن کو اس نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آغاز کے لیے برادر عزیز مولانا وقار احمد کاظمی صاحب کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الی السنۃ القابلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس شخص نے بھی شب قدر کی رات کو جاگ کر گزارا اور عبادتیں کی، اگلے سال تک اس سے تمام عذاب اور تمام جو ہے وہ مشکلات وہ دور کر دیے جائیں گے۔ یقیناً یہ شب وہ عظیم شب ہے کہ جس کا بعض علماء سال بھر انتظار کرتے تھے کہ کون سی شب ہے کہ جس میں شب قدر ہے، لہذا وہ پورے سال شب قدر کے اعمال کو انجام دیا کرتے تھے۔ یہ بہترین رات ہے، بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم آ کر قرآن سے مانوس ہوں۔ قرآن چونکہ جو ہے وہ شب قدر کے بارے میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، تو یقیناً یہ قرآن کی رات ہے۔ آج کی رات میں قرآن کی بعض سوروں کی تلاوت جو ہے وہ خصوصی طور سے تاکید کی گئی ہے، لہٰذا ان سوروں کی تلاوت کریں، خصوصاً انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہ 1000 مرتبہ اس کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ تو جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے تلاوت قرآن کریم اور عبادات میں اپنی وقت کو، اپنے جو ہے وہ جتنا بھی موقع ہو سکتا ہے اپنے آپ کو خداوند متعال سے نزدیک کرنے کے لیے اس شب میں مصروف رہیں۔ بہت زیادہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جعفر بھائی چلتے ہیں۔ میں بس ایک بات کہتا چلوں کہ جیسے کہ روایت میں ہے کہ جو آج کی شب جس کی بخشش نہ ہو اور جس کی مغفرت نہ ہو تو پھر وہ عرفہ کے دن تک ٹل جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آج کا وقت جو آج کی شب کی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ صرف جاگنا مقصود نہ رکھے بلکہ غور و فکر کریں، دین میں غور و فکر کریں، اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کریں۔ یہ دیکھیں کہ اب تک میں نے کیسے گزارا تھا، کیا اسی طرح زندگی گزارنی ہے، کیا جو زندگی میں گزار رہا ہوں میرے خالق کے مرضی کے مطابق ہے، کیا میرے امام کی مرضی کے اور خوشنودی کے مطابق ہے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو آج وہ شب ہے کہ جب ہم فیصلہ کریں کہ نہیں، آج میں بدلنا چاہتا ہوں، میں میرے مالک، میرے مولا، میں آج عہد کرتا ہوں کہ میں تیری راہ میں تیری خوشنودی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے دن کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات کو جان لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ نے رسول کی بیویوں کو اجنبی لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ اور اس کے علاوہ ایک اہم حکم دیا ہے جو آج بھی ضروری ہے۔ صحیح جواب آپشن سی، صاف اور شائستہ عنوان سے بات کریں، پابندی سے نماز پڑھیں۔ سوال نمبر 2، کھلم کھلا گمراہی میں کون مبتلا ہوتا ہے؟ صحیح جواب آپشن اے، خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والے۔ سوال نمبر 3، عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، اپنے چہرے اور گردن پر چادر کا گھونگھٹ ڈال لے، یعنی مکمل پردہ کرے۔ سوال نمبر 4، قیامت کے دن کمزور اور ادنا لوگ بڑے اور سرکش لوگوں سے کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صحیح جواب
آپشن ڈی زبردستی تو نہیں کی مگر ہم خود بھی گمراہ نہیں ہوئے بلکہ تمہارے دن رات کی فریب دہی نے گمراہ کیا۔ سوال نمبر 5، قوم سبا پر خدا نے کون سا عذاب نازل کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صحیح جواب آپشن بی، تیز سیلاب کا ناشکری کی وجہ سے۔ سوال نمبر 6، اللہ نے قیامت کے بارے میں پوچھنے والوں کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جواب دینے کو کہا تھا؟ صحیح جواب آپشن بی، قیامت کا علم بس خدا کو ہے، تم کیا جانو، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ سوال نمبر 7، اللہ نے داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کیا حکم دیا تھا جس پر آج بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ صحیح جواب آپشن اے، شکر کا۔ سوال نمبر 8، سورہ احزاب آیت 58 کے مطابق کون لوگ ہیں جو صریحی گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں؟ صحیح جواب آپشن سی، جو مومن مرد اور عورت کو اذیت دیتے ہیں۔ سوال نمبر 9، اللہ کے شکر کا بہترین انداز کیا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، الحمدللہ کہنا۔ سوال نمبر 10، اللہ انسانوں کی تربیت کس طرح کرتا ہے؟ صحیح جواب آپشن سی، انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی کے ذریعے۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ یقیناً سوالات بہت زیادہ سخت نہیں ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، لہذا بہت سے مومنین اور بہت سے جوانوں کے سوالات جو تمام کے جوابات صحیح ہوتے ہیں، اور ان میں سے سبیل قرآن ٹیم 12 لوگوں کو جو ہے وہ چنتی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے، اور ان تک جو ہے وہ سرپرائز گفٹ پہنچاتی ہے۔ اور یہاں پر ایک ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ نے سبیل قرآن پرو ایپ میں رجسٹریشن کیا تھا تو وہاں پر جانے کے بعد آپ اپنا صحیح اور بالکل جو ہے وہ کریکٹ اور ایک دم صحیح ایڈریس جو ہے وہ لکھیے گا، موبائل نمبر جو ہے وہ صحیح لکھیے گا، یوں ہی فرضی جو ہے وہ نہیں لکھے یا آدھا ادھورا نہیں لکھے، اس لیے کہ سبیل قرآن ٹیم کو بہرحال محدود افراد ہیں، اور بہت زیادہ جب آپ کی طرف سے کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں تو پھر سبیل قرآن ٹیم کے جو ہے وہ ایک بندے کو آپ سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے، یا پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ کس طریقے سے آپ تک پہنچا جا سکے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ تمام معلومات جو آپ سے مانگی گئی ہے وہ سب محفوظ ہے، سیو ہے، کسی کو نہیں دی جائے گی، سبیل قرآن ٹیم کے پاس موجود رہے گی، وہ صرف اسی لیے کہ تاکہ آپ تک انعام آپ کا جلد سے جلد پہنچایا جا سکے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ رجسٹریشن جو کیا ہے اس میں ایڈریس اپنا صحیح نہیں لکھا ہے، یا پھر جو ہے وہ موبائل نمبر صحیح نہیں لکھا ہے، تو جائیں اسے صحیح کریں، اپنا نام، اپنا ایڈریس، ساری چیزیں جو ہے وہاں پر جو مانگی گئی اسے بالکل جو ہے وہ صحیح وہاں پر جا کر لکھیے گا۔ جی بالکل، ایسی وقار بھائی نے جو توضیحات دی ہیں بالکل اس پر عمل کیجیے۔ آپ کی چھوٹی بہت غلطیاں سے ہمیں کافی جو ہے ہمارا کام کافی پیچھے ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری ٹیم کو ایک ایک کر
گھر کے جا کے مینولی ویریفائی کرنا پڑتا ہے، جو ایک لیندی پروسیس، پھر آپ خود ہی پوچھتے ہیں کہ ہمارا گفٹ اب تک کیوں نہیں پہنچا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا چلوں وقار بھائی کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آج شب قدر ہے اور شب قدر کے یہ اعمال ہے، شب قدر کے اعمال میں ایک اہم اعمال آج کی شب صدقہ دینا ہے۔ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ضرور صدقہ نکالیں، تھوڑا ہی صحیح، جتنا بھی آپ کی استطاعت ہو، جتنا بھی آپ کے پاس موجود ہو، تھوڑا ہی صحیح، جتنا بھی آپ نکال سکتے ہیں نکالیں، اور اس کے لیے جو ہے آپ مختلف ذرائع سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر اگر آپ قرآنی پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی خاص قرآنی پروگرام کو نہیں جانتے ہیں، آپ سبیل قرآن کو جانتے ہیں، تو آپ سبیل قرآن کے ذریعے اس کو بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جی ہاں جعفر بھائی، چلتے ہیں آج کے مرحومین کے لیے اشارہ ثواب کرتے ہیں۔ آج جو ہماری ٹیم نے سلیکٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے اشارہ ثواب۔ مرحوم سید مہدی ابن سید محمد مہدی، مرحوم عابد حسین ابن مرحوم سید لیاقت حسین، مرحومہ حلیمہ خاتون بنت مرحوم سید ابو الحسن نقوی، مرحوم سید وکیل احمد ابن مرحوم سید اسماعیل حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ، آج کی اس مبارک شب کا واسطہ تجھے، آج کی اس اہم شب اور فیصلہ کن شب کا تجھے واسطہ، ان مرحومین اور خاص کر تمام مرحوم مومن و مومنات کو اپنے جوار رحمت میں قرار دے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، انہیں حاملان قرآن میں سے قرار دے۔ چلتے ہیں اب وہ 12 افراد کی جنہوں نے 100% مارکس اچیو کیے ہیں، ان کے نام کو جان لیتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کس شہر سے ان کا تعلق ہے۔ سکینہ رضا، زینب عباس، سیدہ شبینہ زہرا منہال، صادق علی، سیدہ وظائف فاطمہ، مریم زہار، سیدہ فرح زینب، حسن زہرا، سیدہ حمیدہ خاتون، سیدہ افشانہ بانو، سیدہ ہدیٰ کلثوم سلطانہ۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے وہ 12 افراد کے جنہوں نے تمام سوالات کے جوابات صحیح دیے تھے۔ ان کا نام قرعہ کشی کے ذریعے سے چنا گیا ہے، اور ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہیں سے آج کی اس عظیم شب میں تمام شرکت کرنے والوں کے لیے جعفر بھائی دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان کو ان کی تمام جائز حاجات جلد سے جلد اسی جو ہے وہ شب قدر کے طفیل میں جلد سے جلد انہیں ملے۔ اور یہاں پر یہ دعا ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو آپ قرآن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور جو اس کوئز میں شرکت کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے تو کم سے کم ایک فائدہ تو آپ کا یہ ہے ہی ہے کہ آپ کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ان تمام شرکت کرنے والے افراد کے لیے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل قرآن ٹیم کے ساتھ جو ہے کا سپورٹ کیا ہے، یا سبیل قرآن ٹیم کے کسی بھی میسج کو شیئر کیا ہے، حتیٰ اگر آپ نے کسی ایک دن بھی جو ہے وہ اس کوئز میں شرکت کی ہے یا سوچا ہے آپ نے جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے، تو اس صورت میں بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بخیر ہو، خداوند متعال ہم سب کو حاملان قرآن میں قرار دے، جب قیامت کا دن آئے تو قرآن یہ گواہی دے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ چاہنے والا تھا، یہ ہمارا ماننے والا تھا، یہ ہمیں پڑھنے والا تھا، یہ ہم پر عمل کرنے والا تھا۔ جی ہاں جعفر بھائی، تو آج چلتے ہیں یہیں سے ان لوگوں کی طرف کے جو 3 افراد آج کے ہیں کہ جنہیں کیش پرائز ملنے والا ہے، ان کی طرف، ان کا نام جانتے ہیں اور کہاں سے ہیں انہیں جان لیتے ہیں۔ سیدہ ناطقہ ہاشمی، راجستھان انڈیا سے۔ نور سارا، حسنہ ہاشمی۔ ناظرین، یہ وہ 3 افراد تھے کہ جنہیں کیش پرائز کی صورت میں سبیل قرآن ٹیم کی جانب سے انعام دیا جائے گا۔ ہمارے وقت کا تقریباً ختم ہونے کو ہے، پروگرام بھی ختم ہونے کو ہے۔ جاتے جاتے آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اپنی دعائے خیر میں پورے سبیل گروپ کو ضرور یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔